آئیے آخری چند باتیں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا اور آپ کن کن چیزوں کو استعمال کرتے تھے وہ بھی دیکھیں اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے جو گھر تھے، ایک ایک گھر 7 ہاتھ چوڑا اور 7 ہاتھ لمبا تھا. حدیث میں 7 ہاتھ، اس کو بولتے ہیں ایک ہاتھ، اپروکسیمیٹلی 18 انچ، 1.5 فٹ. 7 ہاتھ لمبا مطلب 10.5 فٹ اپروکسیمیٹلی، اور 7 ہاتھ چوڑا تھا اپروکسیمیٹلی 10.5 فٹ. اپروکسیمیٹلی ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا ہوں، مطلب 10 سے 11 فٹ کے درمیان ان کے کمروں کے سائز تھے. اور ہر زوج کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس ایک ہی کمرہ تھا. یہی بورچہ خانہ تھا، یہی مردانہ تھا، یہی زنانہ تھا، یہی جو کچھ تھا یہی تھا. 7 ہاتھ کا ایک ایک گھر تھا. چھت اتنی اونچی ہوتی تھی کہ لمبا آدمی اگر کھڑا ہو جاتا تو اس کا ہاتھ چھت پہ آسانی سے لگ جاتا تھا. چھت کے اوپر آپ کے کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے. بارش کے دنوں میں پانی اندر آ جاتا تو اس پر چادر وغیرہ کپڑا موٹا ڈالا جاتا تاکہ پانی بارش کی حد تک نہ ٹپکے. بارش کے بعد پھر وہ چیز میسر نہ آتی تھی، وہ چیز نہیں ملتی تھی. یہ گھر تھا. گھر کے دروازے پہ ایک پٹ لگا ہوا ہوتا تھا. کچھ امہات کے دروازوں پہ ایک پٹ بھی نہیں تھا، اتنی طاقت نہیں تھی لگانے کی. تو ایک پٹ مطلب 2 ڈور کے بدلے سنگل ڈور جو کہ ہاتھ ہوتا تھا، اور ایک کی جگہ پرانا کوئی کپڑا تھیلا وغیرہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ گھر تھا. اور کچھ کو 2 تھے یا ایک ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرہ ایسا تھا جس کا پورا پٹ لگتا تھا، لیکن اس میں اتنی بڑی چیر تھی کہ کوئی آدمی اندر دیکھ سکتا تھا. مطلب وہ لکڑی پھٹ گئی تھی تو اس میں چیر ہو گئی تھی. یہ آپ کا کمرے کا حال ہے. اسی طرح جو ہے آپ کے پاس گھر میں کوئی پردے نہیں تھے، لٹکانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھی. گھر کے اندر بچھانے کو ایک کوئی چادر وغیرہ ہوتی تھی. چوپائی امہات المومنین میں سے 1 یا 2 کے پاس چوپائی تھی، باقی کسی کے پاس چوپائی بھی نہیں تھی. مطلب زمین سے اوپر لیٹنے کا انتظام نہیں تھا. نیچے بہرحال وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے. تمام چیزیں اس ایک بورچخانے میں، ایک گھر میں بورچخانہ، تمام چیزیں بہرحال اس کے اندر ہی ہوا کرتی تھی. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کے گھر بھی اسی طرح سے ہوا کرتے تھے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں گھر بنانے کی خواہش کی. جب انہوں نے گھر بنانے کی خواہش کی، چونکہ ان کو مشکل جا رہی تھی، تو انہوں نے گھر بنایا اور اپنی انکم میں گھر بنا لیا. پتہ چلا گھر بنانا اتنا آسان تھا کہ ایک آدمی اپنی انکم میں بنا لے سکتا تھا. آج گھر بنانا اتنا خرچ والا کام ہے کہ پورا لٹا دیتا زندگی بھر کا تو گھر بنتا ہے. تو میں نے گھر بنا لیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس کی کبھی مرمت کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. مطلب ایک بار بنایا، اپنے ہی پیسوں سے بنایا بغیر ادھار لیے کے، اور اتنا مضبوط تھا ون ٹائم میں کہ اب ضرورت ہی نہیں کو مینٹیننس ریپیئر. ایسے گھر بناتے. ہمارا حال یہ کہ ہر سال پردے چینج ہونا ہے، چینج نہیں ہوئے تو آپ کیا کمایا، کیا دنیا میں جی رہے آپ. گاڑی چینج ہونا ہے، ایٹ لیسٹ کلر چینج ہونا ہے، صوفہ کور چینج ہونا ہے، کیا کیا چینج ہونا. اللہ رحم کرے. انہوں نے کبھی چینج نہیں کیا پوری زندگی، چونکہ ان کے انویسٹمنٹس کچھ اور ہی تھے، ان کے پلانس کچھ اور ہی تھے. یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے گھر کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، تمام مصارف اللہ کے راستے میں سمجھے جا سکتے ہیں. تمام خرچ کو فی سبیل اللہ مانا جا سکتا ہے نہیں لیکن جا سکتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا سوائے مکان کے تمام خرچ کو اللہ کی راہ میں خرچ مانا جا سکتا ہے. گھر کی تعمیر میں کوئی خیر نہیں، اس کو اللہ کی راہ میں نہیں مانا جا سکتا، کوئی خیر نہیں. مطلب گھر صرف رہنے کی چیز ہے، اسٹیٹس کی چیز نہیں. میرا گھر اسٹیٹس کی چیز ہے لیکن رہنے کی جگہ نہیں. اندر پریشانی میں کانٹوں پہ سور ہے لیکن باہر بتانا ضروری ہے. اتنی اونچی بلڈنگ ہے، اتنی خوبصورت ہے، اسٹیٹس. اتنے لائٹیں، اتنے خمخم، اتنے لوگ، اندر جھگڑے چل رہے، قتل و غارت گیری ہو رہی، آپس میں کوئی محبت نہیں، لیکن باہر تو بہت اچھا دکھتا. تو کہا تمام مصرف، تمام خرچے کاؤنٹ ہو سکتے اللہ کی راہ میں، گھر نہیں ہو سکتا. جو مکان کی تعمیر میں کیا جائے اس میں کوئی بھلائی نہیں. مطلب اتنا ہی کرو جو آندھی سے بچا لے، سردی گرمی سے بچا لے، انشاءاللہ عزیز یہ کافی ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے علاوہ آپ کا ایک اور کمرہ تھا الگ سے، اس کا نام مشربہ تھا. آپ نے اس کا نام رکھا تھا روم کا مشربہ. اسے پتہ چلا آپ کمروں کے الگ الگ نام بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک، انہوں نے نام رکھا تھا مشربہ. تو اس کمرے کے اندر کیا کیا تھا وہ بھی دیکھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں جہاں کوئی بیوی نہیں رہتی تھی، آپ کبھی کبھار اکیلے رہتے تھے اس کمرے میں. اس کمرے میں تھی ایک چٹائی جو دن میں بیٹھنے کو اور رات میں نماز کو کام آتی تھی. اسی پہ آپ سوتے اور نماز پڑھتے اور صبح دن میں اس پہ بیٹھا کرتے تھے. اس کمرے کے اندر آپ کے ایک تکیہ تھا جو لیدر کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی جس پہ آپ سر رکھتے تھے. ٹھیک. اور وہ چٹائی ایسی تھی جس پہ آپ لیٹتے تھے کہ کبھی لیٹ کے اٹھتے تو پورے وہ ضرب پورے نشان بن جاتے تھے اس کے پورے آنکھ کے اوپر. کیونکہ گرمی بہت شدید ہوتی تھی نا، تو شرٹ اتار کے سوتے تھے آپ. اتنی شدید چونکہ آدمی پسینے میں دیکھیے آپ کتنا ابھی پریشان ہوتے ہیں ہم. 40-42 میں، وہ تو 50-55 کا معاملہ ہے. تو پورے نشان بن جاتے تھے باڈی کے اوپر. ٹھیک. اور ایک تکیہ تھا اور ایک پیالہ تھا.
جس میں آپ نے پیا اور جس میں آپ کھاتے بھی تھے. ایک اب پیالہ بولے تو اس کا سائز ایسا ہوگا کہ جس میں پانی بھی رکھ سکتے اور کھانا بھی ڈال سکتے. اسی میں آپ کھاتے تھے, اسی میں آپ نے پیا. روایت میں آتا آپ نے کبھی زندگی میں پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا, ایسی چیزوں پہ کھایا. مطلب پلیٹ, نفاست, گلاس, چمچے اور یہ اور وہ اور کانٹے اور چھریاں, یہ سب نہیں. کمپلیکیشنز نے لائف, کھاؤ پیو اچھے رہو بس. تو آپ اسی میں کھاتے تھے, اسی میں پیتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے ایک گلاس تھا جو کریک ہو گیا تھا, تو آپ نے اس کو ایک تار سے باندھ کے رکھا تھا, تار سے باندھ کے رکھا. ہاں بس بولتے نا وہ ٹوٹی ہوئی چیز میں نہیں کھانا, نحوست آتی. نبی کا گلاس ٹوٹا ہوا ہی تھا, اس کو آپ نے ایک تار سے باندھ کے رکھا تھا, وہ استعمال, اسی میں کھایا, اسی میں پیا. اور نہ جانے لاتعداد صحابہ نے آپ کے اس گلاس میں جس میں آپ کا بابرکت جو ہے ہوٹ لگتا تھا, کتنے صحابہ نے اسے دودھ پیا اور کھانا کھایا. جب بھی صحابہ آتے تھے بولتے اس سے پینا ہے ہم, اور جب پیتے تھے تو وہیں سے پیتے تھے جہاں سے اللہ کے رسول پیتے تھے. آپ پی لیجیے, جب دیکھتے تھے کہاں سے, ہاں ڈائریکشن یہ, پھر وہیں سے پیتے تھے. یہ محبت تھی ان کی. تو کبھی نہیں بولا کہ یہ کیا غربت ہے, ایک میں کھاتے آپ, ایک میں پیتے آپ, پتہ نہیں کیسا رہتا ہوں گا, اب کیا ہوتا. نہیں نہیں نہیں, وہ ایک مطلب ایک یوٹینسل, ایک بچھانے کی چیز, ایک تکیا, اینڈ فنش. کچھ بھی نہیں تھا اس کا, وہ کمرے میں اتنا ہی. ہاں آپ نے اپنی ایک زوجہ کو کچھ چیزیں استعمال کی تھی, ان کے روم تھوڑے الگ تھے, اس میں چولہے وغیرہ تھے نا, لیکن یہی تھے. اور سارے امہات ایسی, کچھ امہات کے پاس پلنگ ایک ایکسٹرا پلنگ تھا, مطلب چٹائی پلنگ پہ ڈالتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جا کے لیتے تھے. جیسے حضرت عائشہ کے پاس ایک پلنگ تھا, دوسروں کے پاس نہیں تھا, ایک پلنگ تھا. پلنگ مطلب وہ چار طرف لکڑی اور بیچ میں رسیاں وغیرہ باندھتے ہیں نا, وہ پرانے گاؤں وغیرہ میں آپ ایسے پلنگ دیکھتے ہوں گے, جھولے جیسے بن جاتے کبھی لیٹنے سے, ویسا ایک پلنگ تھا جو کبھی بھی اٹھا کے رکھ دیتے تھے, کبھی بھی بچھا لو یا لٹکا دو, آسانی سے کہیں بھی جاتا ہے. وہ ایک پلنگ تھا بس, یاد رکھو, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو سامان کے تعلق سے یاد رکھیے جو باتیں آتی ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیچے سوتے تھے, چارپائی پہ آپ نہیں سوئے. جو چارپائی جن امہات کے پاس تھی بہرحال وہاں آپ اس پہ سویا کرتے تھے, جس سے آپ کے وہ جو شطرنجی چٹائی تھی نا, اس کے پورے نشان آپ کے جسم پہ جو ہے بن جایا کرتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا تو ان کو 2 چکیاں آپ نے دی تھی جو گھر میں تھی, ٹھیک ہے. چمڑے کا ایک تکیہ تھا ان کے پاس, کھجور کی چھال سے بھری ہوئی ایک تکیہ تھا, اور جو اسی طرح جو ہے کچھ تھوڑا سا سامان تھا, اور ایسا ہی سامان روایت میں تھا ساری امہات کے پاس تھا. یہ مسند احمد کی روایت. اسی طرح جو ہے ازواج مطہرات کے پاس جو ہے آپ کی جو بیویاں تھیں, ٹھیک ہے, ان کے حجروں کے علاوہ ان کا آپ کا ایک ذاتی کمرہ تھا. اس ذاتی کمرے میں جو چند سامان تھا, میں نے آپ کے سامنے اس چیز کی جو ہے تمام تفصیلات رکھ دی. اتنا سامان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی دیکھ لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا, جب تک وہ پھٹ نہیں جاتا تھا اگلا نہیں سلتا تھا. امہات المومنین کے پاس ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا, جب وہ پھٹتا تھا وہ دوسرا لیتی تھی, جب وہ پھٹتا تھا وہ تیسرا لیتی تھی. ان کے پاس ملٹیپل جوڑے ہینگرز میں لٹکے ہوئے, ڈراورز اور وارڈروبس فل ہوئے ہوئے, اور الماریوں پہ الماریاں چڑھی ہوئی معاملہ نہیں تھا. ایک پہنتے تھے, ضرورت ہو کہ دوسرا پہنتے تھے. آئیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ سنیے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنی ماں کو تحفے میں لا کر جو ہے 70,000 یا 80,000 درہم تحفے میں دیے کہ اے مائی عائشہ, یہ میرے طرف سے آپ کو تحفہ ہے. آپ نے اپنی غلام کو بلایا, باندی کو. ان کے انویسٹمنٹس الگ تھے, میں نے بتا دیا نا. یہ نہیں سوچا کہ ایک ہی جوڑا پہن کے زندگی گزارتے ہیں, ہم دوسرا لے لے. یہ نہیں سوچا کہ اس گھر سے تھوڑا اچھا گھر بنا لے. یہ نہیں سوچا کہ 70,000 میں یہ کر لوں, وہ کر لوں, بزنس کر لوں, فلاں کر لوں, اگلی پلاننگ کر لوں, اٹھا کے رکھوں, کل کھاؤں گی, پرسوں کھاؤں گی. کچھ نہیں سوچا. باندی کو ادھر آؤ, یہ اس کو دیکھ کے آؤ, وہ اس کو دیکھ کے آؤ, وہ اس نے آ کے سوال کیا تو اس کو دیکھ کے آؤ, وہ فلاں کو دے دو, وہ اس غلام کو دے دو, یہ اس کو آزاد کر دو, وہ فلاں کر دو, فلاں 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 ہو گیا. شام ہوئی, وہ جو ہے غلام جو تھی جو ہے باندی, وہ آئی اور انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے افطار کا وقت ہو گیا ہے, کچھ لاؤ. تو کہا کیا لاؤ, گھر میں کچھ نہیں ہے. تو کہا ابھی تو 70,000 درہم آئے تھے نا, کیا ہوا. تو کہا آپ نے روکا کہاں اپنا ہاتھ, دیتی گئی دیتی گئی دیتی گئی, پورا خرچ کر دیا, 70,000 پورے. تو کہا رے اللہ, اگر تم مجھے یاد دلاتی تو میں رکھ لیتی. چلو جانا تو, اگلی بار کوئی لائیں گا تو اس میں سے رکھ لیں گے. اور کھانے کو کچھ نہیں تھا, مطلب روزہ رکھا تھا, کھانے کچھ نہیں تھا, افطار میں بھی کھانے کچھ نہیں تھا, اور 70,000 خرچ کیا ایک دن کے اندر. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, وہ ایک کپڑا حضرت عائشہ کے لیے کافی تھا, وہ ایک بغیر سامان کا روم ان کے لیے کافی تھا, وہ ایک روم جس کے اوپر ایک دروازہ جس میں چیر بنی ہوئی تھی وہ ان کے لیے کافی تھا, وہ روم میں اندر کوئی کلر نہیں تھا ان کے لیے کافی تھا, چھت پہ خالی وہ گھاس ڈالی ہوئی تھی وہ ان کے لیے کافی تھا. 70,000 کا انویسٹمنٹ کہیں اور لگانا تھا, کہیں اور ڈالنا, اور وہ ڈالنا تھا آخرت کے لیے. اٹھا کے کر دیا خرچ, کر دیا خرچ. یہی سب کا معاملہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا, آپ نے ایک بار جب بیمار ہوئے تو 1/3 دولت اپنی خرچ کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اللہ دے بھی رہا تھا, اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا بہت ہائی تھا,
دنیاوی اعتبار سے شاید وہ کمزور نظر آئے، لیکن اخروی اعتبار سے بہت ہائی لیول آف اسٹینڈرڈ تھا، چونکہ ان کی عبادتیں اتنی اعلیٰ تھی، ان کے محل اتنے اعلیٰ نہیں تھے، لیکن ان کی نمازیں اتنی اعلیٰ تھی، ان کے لباس لیکن اتنے اعلیٰ نہیں تھے، ان کے روزے اور تقوی اتنا بلند تھا کہ ہمارے بینک بیلنس یہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ وہ الگ ہی انویسٹمنٹ تھے، الگ اکاؤنٹس تھے، الگ معاملات تھے، وہ ایک کپڑے میں رہتے تھے، ایک پھٹنے کے بعد دوسرا بناتے تھے۔ کچھ صحابہ کے پاس دو تھے، ایک محنت کا اور ایک جمعہ کے دن کا تھا، کیونکہ جمعہ کے دن محنت کے کپڑے ذرا میلے ہو جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، تو جمعہ کو الگ پہنتے تھے اور باقی ہفتہ ایک کپڑا پہنتے تھے، تو ان کے پاس دو تھے، ایک جمعہ والا اور ایک محنت والا بولتے تھے۔ محنت والا مطلب جو روز کام کے لیے، اور ایک جمعہ والا۔ آج ہمارے پاس کوئی آدمی دو کپڑے والا ہو اور مالدار ہو تو ہم تو بولیں گے یار اس کو تو سمجھتا نہیں عیش کیسی کرنا، یہ تو بیوقوف دکھ رہا مجھے، یہ تو پرلے درجے کا ہے، میرا باپ یہ ہوتا تو میں یہ کر گزرتا، میرا فلاں ہوتا تو یہ کیسا، کیا ہے یہ سب؟ اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، جو دنیا میں سادگی کا لباس پہنے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ جو دنیا میں تکبر کا لباس پہنے گا اللہ اس کو روز قیامت جہنم میں تکبر کا لباس پہنائے گا۔ آج کتنے مرد اور عورتیں ہم تکبر کا لباس پہنتے ہیں، شادی بیاہ میں کس کو دکھانے کے لیے لباس پہنتے ہیں، اس لیے نہیں پہنتے کہ ہم کو اپنا تن ڈھانکنا ہے، ہم کو بتانا ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، اور خوش ہو رہے ہیں آخرت میں جہنم کا لباس بنے گا کہ تو یہ تکبر کا لباس، یہ دکھاوے کا لباس۔ تو ازواج مطہرات، صحابہ، تابعین، تابعین، یہ اپنی لائف میں بہت کم سے کم چیزیں استعمال کرتے تھے، کمایا بہت لیکن کہیں اور لگایا، آخرت کے لیے کیا۔ تو ہم کو بھی کچھ نہ کچھ لائف کا اسٹینڈرڈ بنانا ہے میرے بھائیوں۔ اگر 10 کماتے ہو نا تو 7 یا 8 پہ خرچ لانا ہے انشاءاللہ، کم از کم اپنے انکم کا 10 to 15%، 20% اللہ کی راہ میں دینے کا پلان کرنا ہے۔ وہ میں کیا دوں گا، میرے سے غریب کون ہے؟ نہیں، تم سے بھی غریب لوگ ہیں، تم کو ان کی مدد کرنا ہے، ان پیسوں سے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اس میں سے کم از کم 100-200 تو بھی نکالو، عادت ڈالو خرچ کرنے کی، اپنے لائف سٹائل کو کم کرو، اس لیے کہ لائف سٹائل کم کرنے سے نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر چل سکتے اور بچ سکتے ہیں۔ آج بھی میں جانتا ہوں لوگوں کے 30-40 کلو گیہوں اناج میں زندگی گزر جاتی ہے، اور ان کو اگر زیادہ کھانے میں سالن نہ بھی ہو تو اچار اور چائے بھی ان کا گھر چلا سکتی ہے۔ تو تمہارے 1000 روپے کسی ایک آدمی کا، ایک عورت کا، میاں بیوی اور 2 بچوں کا گھر چلا سکتے ہیں۔ 1000 روپے تمہارے، 700 روپے کا گیہوں کا تھیلا، 300 روپے کچھ، وہ گھر چل سکتا ہے۔ سوچ بناؤ ایسی، سوچ بناؤ، صحابہ ایسے ہی سوچتے تھے، اس کا گھر چل جائے میرے وجہ سے، وہ بڑا غریب دکھ رہا ہے، اس کو کھانے کو دے دو تو اچھا ہوں گا، میں نہیں کھا کے اس کو کھلاؤ تو اچھا ہوں گا، کیونکہ ان کے پلانز بس آخرت کے پلانز تھے کہ کچھ مل جائے۔ آج بھی ہم کچھ لوگوں کے دیانت خرچ کرنے کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ، آپ کبھی جانا ہوا ہوگا حرم وغیرہ میں، کبھی حرم میں کبھی نزدیک پہنچ گئے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ پہچانتے بھی نہیں کون ہوں گے، لیکن وہ آ کر بس آپ کو پیسے دینا شروع، سب کو پیسے دیں گے جو لوگ بیٹھے، مالدار اور غریب کی تمیز کیے بغیر، وہی نہیں سمجھتے کہ غریب ہے اپنے ملک، بس آیا ہے میرا بھائی، ہو سکتا ہے کوئی ایک مستحق وہ بھی لے لے، جو نہیں اس کے لیے بھی تو۔ اب انڈین لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، 500 ریال دے رہا، 10,000 روپئے، کل پھر جا کے وہی نماز کو بیٹھتا ہو کہ آج بھی شیخ آیا تو اچھا ہے، عمرے کو گیا اتنا پیسہ لگا کے، تو غریب کہاں ہے بھائی؟ لیکن نہیں، وہ سوچ نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی یہ چھاپ کے لاتا ہے گھر پہ نوٹیں، نہیں وہ بھی کماتا ہے، لیکن اس کو دینے کا مادہ ہے، جب وہ دیتا ہے تو اس کو کہاں سے آتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا۔ حج کو عمرے کو جاتے ہیں تو ہاں منظر دیکھ سکتے ہیں، لوگ جو خرچ کرتے ہیں لالا کر اللہ کے نام، ٹینکر کا ٹینکر لا دیا، پورا ایک کنٹینر ہوتا ہے نا جو جہازوں پہ جو آتے ہیں لاد کے جو پانی کی جاتے، وہ کنٹینر لاتا اور چھتریاں لایا، سمجھو دھوپ کا وقت ہے، اور سب کو بانٹتا ہے۔ اب ہمارے پاس چھتریاں ہیں بھی تو، کیونکہ ہم لوگوں کی مینٹالٹی انڈینس کے لینے والی بنی مسلمان، ایک چھتری میرے کو بھی ہونا، ایک میرے کو، ایک داماد کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، ایک پوتے کے لیے، ایک اس کے لیے، اور حد سے آ رہا چھتریاں بھر کے لا رہا۔ ارے کہاں سے لایا چھتری؟ ایک شیخ بانٹ رہا تھا، بیوقوف روز چھتریاں بانٹتا تھا، لالا میں نے خوب لایا۔ ارے اللہ نے تجھے دیا ہے نا، یہ سوچتا کہ کوئی اور بھائی لے لے، حالانکہ اس نے تو سب کو دیا، کوئی اور لے لے زیادہ اچھا ہے۔ اچھا لیا تو حاجیوں کو دے رہا تھا نا، وہ انڈیا میں لا کر تمہارے یہاں کے دھوپ میں بچوں کو دے رہا تھا کہ نہیں، وہاں کے بسکٹ بھی لایا میں نے تو لوٹ کے، یہ تو خالی چھتریوں کی بات کرے، وہ روز بسکٹ بھی بانٹتا تھا، وہاں کے کنٹینرز پانی، وہ جوس بھی لایا میں نے چھپا کے، پورا کسٹم سے نکالا، لڑائی جھگڑے سب کیا۔ ارے دینے کا مزاج بناؤ، لینے کا مت بناؤ، چھوڑ دو۔ اچھا نہیں بھائی میں تو غریب ہوں نا، تم غریب نہیں ہو، تم دل سے غریب۔ حدیث میں آپ نے فرمایا غنا دل کا غنا ہوتا ہے، مالداری دل سے مالدار ہوتا ہے آدمی، پیسے سے مالدار اور غریب نہیں ہوتا۔ صحابہ میں سے کوئی بھی پیسے سے مالدار اور غریب نہیں تھا، وہ تمام کے تمام دل سے امیر تھے۔ یہ ہونا چاہیے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے ذاتی کمائی سے، جو صرف ایک پھگے بیچتا تھا، بلونس، پھگے بیچتا تھا،
35 साल उसने फुग्गे बेचे और एक ऐसे गांव में मुकाम पर अपने पैसे जमीन खरीदी और एक मस्जिद तामीर कर गया। उसकी नीयत थी, 35 ईयर्स की इनकम है उसकी, एक मस्जिद। सोच लगती, मालदार दिल लगता। जेब में पैसे नहीं अलग बात है, खर्च करने का मिजाज लगता। मेरे पास नहीं ना पैसे, ये भाई बहुत गरीब दिख रहा, क्या आप इसकी मदद करेंगे? मेरे पास नहीं है ना, लेकिन मेरा दिल मालदार है, मैं किसी से दिला सकता हूँ। मैं भूखा हूँ, मुझे नहीं खाना, लेकिन इसको दिलाऊंगा, मेरा भाई। तो साहबा ऐसे ही थे, सब दिल से मालदार थे। हो सकता है जेब से हो सकता गरीब हो, दिल से तो कोई भी गरीब नहीं था। हम लोगों का मामला ये, जेब में तो थप्पियां लगी हुई पैसों की, लेकिन दूसरा आदमी जब उसका वॉलेट खोलता ना, उस पर नजर पड़ी हुई उसके नोटों। मतलब तू दिल से गरीब है मेरे भाई, अभी भी तो दिल से मालदार नहीं। दिल से मालदार बन, छोड़िए गरीबी, दिल से मालदार बनो। फिर अपने आप का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन करो, आखिरत के लिविंग स्टैंडर्ड हाई करो। अपने मालों में से गरीबों का एक हक समझ लो है, मिस्किनों का, मोहताजों का, माजूरों का, तंगदस्तों का, मुसीबत में सैलाब आ गया, जलजले आ गए, एक हक है, जमा करते रहो, जब मौका है उन तक पहुंचाते रहो, देते रहो। हर आदमी अगर ये सोच लेंगे ना, तो बस बस दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। हमारे कपड़े फटे हुए हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल जुड़े हुए एक दूसरे से। हम लोग लिबास के एतबार से कोई लाख का पहनता है तो मेरे पास तो 1000 का भी नहीं है, लेकिन हम जब मिलते हैं तो हम सिर्फ एक मोमिन भाई के हिस्से से मिलते हैं। मेरा लिबास तुमसे मुझे ऊंचा नहीं करता, न तुम्हारा लिबास तुमको मुझसे नीचा करता है। हम दोनों भाई हैं। मुझे अल्लाह ने कुछ दिया है तो मैं पहन रहा हूँ, तुमको नहीं दिया तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ उसकी हो जाए, लेकिन ये मिजाज बनाओ। खवातीन से भी गुजारिश करूंगा, पता नहीं कितने लाखों का जेवर बना के बैठी, क्या करूंगी ये लेकर, क्या काम आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे इदारे को लाके दे दे, मैं कह रहा हूं क्या करोगे लेकर, कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच रखो। 4 औरतों ने सोच के कंस्ट्रक्टिव सोच रख ली ना, इनके जेवर से एक मस्जिद नहीं बन जाती बगैर चंदे की, इंशाल्लाह। सोच, प्लानिंग, इरादे, मंसूबे, टेक्निकलिटी समझ नहीं, प्लानिंग करना है यार, मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। ये बच्चे बच्चियों में तकसीम हो जाएगा जेवर, कुछ काम नहीं आएगा। जब हमारा है तो हम मालिक है। क्यों ना शोहर को मना के प्लान किया जाए, चंद लोग कर लेना तो चंदों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महलों मस्जिदें बनती है हमारी, क्यों चंदा करने की जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं? उस महल्ले में नमाजी जो दे सकते हैं, अरे साहबा ने भी तो मस्जिद नबी बनाई, कौन से चंदे लिए उसके लिए? एक एक आदमी आके अपनी तरफ से मेहनत करता है, जिसका पैसा नहीं वो आकर गारा और मिट्टी मिलाता है, पत्थर रखता है, बुनियादें खड़ी करता है, छत डालता है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने हाथ से आपने ईंट लगाई। तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो मेरे मोहल्ले के जो गरीब लोग हैं वो अपना सर्विस दे रहे मेहनत के जरिए, जो मालदार लोग हैं वो जेब खाली कर रहे अपनी, क्या जरूरत मुझे बाहर जाने की? नहीं, ये भी मांग के करो, वो भी मांग के करो, क्या क्या करोगे? अपनी जरूरत को, मैार को, जरा स्टैंडर्ड को लो करो, उसको फिट करो कि मुझे अल्लाह की राह में खर्च करने के अलावा अगर रह सकता हूँ तो रहो, कि ये सब करने के बाद भी, लेकिन अल्लाह के राह में कुछ नहीं, जो कुछ आ रहा है बस आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। और ऐसी जिंदगी होगी कि बहाल ये कि दुनिया से बस खटाखट यहाँ से निकल जा रहे हैं, और आखिरत के लिए कोई डिपॉजिट, कोई तैयार, कोई जो है जिसको हम कहेंगे सरमाया, या कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखा है। प्लानिंग कीजिए। मेरे आज के दर्स का सिर्फ उसी मकसद ये था कि हम ये जिंदगियों को देखकर, इस्लाम का ये मैार देखकर अपने आप को ढाले, और ये पैसा निकाल कर मजबूर, बेकस, बेसहारा, मोहताज, गरीब, तंगदस्त ढूंढ ढूंढ कर गुदे। इंशाल्लाह अगर हम ये नियत बना लेना, चंद लोग भी जो मेरी बात सुनने कर ले, तो अपने मोहल्ले और शहर के लिए इंशाल्लाह वो लोग काफी हो जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत देंगे, याद रखिए। और उसके बाद छोटी छोटी कोशिशों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम तक ले जाता है। छोटी छोटी मुखलिस कोशिशों को अल्लाह कदर करके उसको बहुत ऊंचा मुकाम